الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام صاحب سے نماز کے بعد مریض کے لیے دعا کا مطالبہ کرنا تاکہ دیگر مقتدی ان کی دعا پر آمین کہیں۔ سوال کیا گیا ہے، میں نیو یارک میں ایک مسجد کا امام ہوں۔ نماز کے بعد میرے پاس کچھ لوگ آ کر مریض کے لیے دعا کا کہتے ہیں تاکہ مقتدی میری دعا پر آمین کہیں۔ اب مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا بدعت ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اللہ رب العزت نے دعا کے ذریعے اپنی بندگی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا مانگنے والا جب بھی مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا وہ میری بات مانیں اور مجھ پر مکمل اعتماد کریں تاکہ انہیں رہنمائی ملے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 60۔ اور انہی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے مریض کے لیے شفا یابی کی دعا کرنا بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے یا بیماری کی شدت میں کمی پیدا فرما دے۔ چنانچہ مریض کو نیک مسلمان بھائیوں کی دعاؤں کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مریض کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سعد کی پیشانی پر رکھا اور پھر اپنا ہاتھ میرے چہرے اور پیٹ پر پھیرا اور پھر فرمایا اللہم اشف سعدا واتمم لہ ہجرتہ، یا اللہ سعد کو شفا یاب فرما اور اس کی ہجرت مکمل فرما۔ مجھے آج اس وقت بھی اپنے کلیجے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5659، مسلم حدیث نمبر 1628۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو مریض کے لیے دعا کرنے کے الفاظ سکھلائے ہیں، ان میں یہ بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جو قریب المرگ نہیں ہے اور پھر اس کے پاس 7 بار کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، عرش عظیم کے مالک صاحب عظمت اللہ سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا یاب فرمائے، تو اللہ رب العزت اسے اس بیماری سے ضرور شفا یاب فرماتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3106، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں عیادت کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ مریض کی زندگی و حیات کی طلب کے لیے دعا کرے، چاہے مریض کے بچنے کی امید ہو یا نہ ہو۔ مریض کے لیے دعا کرنے سے متعلق متعدد صحیح احادیث منقول ہیں جن کو میں نے کتاب الاذکار میں جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی، ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112۔ مریض کے لیے دعا کرنے والا کوئی اکیلا شخص ہو یا اجتماعی طور پر دعا کی جائے، احادیث میں وارد شدہ دعائیں کی جا سکتی ہیں، تاہم اگر گروپ کی شکل میں لوگ مریض کی عیادت کریں اور ان میں سے ایک شخص دعا کرے بقیہ اس پر آمین کہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پر اگر عیادت کرنے والوں میں ایسا شخص ہو جسے دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ دوم، نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا شرعی عمل نہیں ہے کیونکہ عبادات دلیل کے بغیر کرنا درست نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت صحابہ اکرام سے بھی اس طرح دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء اکرام سے ایسے امام کے بارے میں پوچھا گیا جو فرضی نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرواتا ہے اور مقتدی بھی اسی طرح دعا کرتے ہیں، اس میں امام دعا مانگتا ہے اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا عبادات کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے، اس لیے دلیل کے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عبادت اصل، تعداد یا کیفیت یا جگہ کے اعتبار سے شرعی عمل ہے، کیونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قولی، فعلی یا تقریری ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکی جس میں اس کا جواز ملتا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ البحوث الاسلامیہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 55۔ لیکن اگر مریض کے لیے کبھی کبھار دعا کر دی جائے کہ امام دعا کرے اور حاضرین اس پر آمین کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ امام مقتدیوں کو بتلا دے کہ فلاں شخص بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، امام صاحب مقتدیوں کو دعا اور عیادت دونوں کاموں کے لیے ترغیب دلائے، تو اس طرح مریض کے لیے دعا بھی ہو جائے گی اور اس کی عیادت بھی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 172247۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔